اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی عبادتیں ہم سب کو مشروع کی ہیں جس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی اہم حکم انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ اور انفاق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ مال نصاب کو پہنچنے کے بعد جو ادا کی جاتی ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ انفاق کے لیے کوئی شرط نہیں، آدمی 1 روپیہ 1 پیسے سے لے کر جتنا بھی چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کر سکتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے دیا۔ جو کچھ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطا کردہ۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم اس حال میں نہیں ہوتے جس حال میں آج ہم ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، ہم پر مہربانی کی، ہم پر عنایت فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں پیسے کے ریل پیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں پیسے دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عنایت کیا ہے، قبل اس کے کہ من قبل ان یأتی یوم، کہ ایسا دن آ جائے لا بیع فی، وہاں نہ تجارت ہوگی، ولا خلہ، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ قیامت کے دن کے اندر 3 باتیں بتائی گئی۔ قیامت کے اندر کوئی تجارت نہیں کر سکتا، کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ اسی طریقے سے وہاں پر کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ میں مصیبت میں پڑ گیا، آج کیا کرتا میرا دوست، مجھے بچانے کے لیے فکر کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، سب کچھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ میرا میں بچ جاؤں۔ تو قیامت کے دن اس طرح کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے کہا آخر میں والکافرون هم الظالمون، یہ جتنے انکار کرنے والے کافر ہیں یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے آپ خرچ کریں، یہ پہلی بات ہو گئی۔ نمبر 2، موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، ہماری آخری دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے چلیے کچھ باتیں آج انفاقی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفاق اللہ کے راستے میں جو دینا ہے نا، یہ حلال اور پاک مال میں سے ہونا چاہیے۔ آج ایک صاحب سوال لے کر آئے میرے پاس، شیخ بتائیے کہ کچھ لوگ ہیں سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے گول مول کے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا 2 دیگ کھانا بناتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے گا؟ میں نے کہا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ آل عمران کی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم جو کچھ کماتے ہو اس میں سے پاک چیزیں اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزیں پسند نہیں، پاک چیزیں پسند نہیں، تو اللہ نے کہا جو کچھ تم کماتے ہو، ارن کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اس میں سے 5 چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دینا چاہتے ہیں آپ، جو دینا چاہتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ مسجد کے لیے سود کا پیسہ دے دیا آپ، گنہگار کون ہے اس کا؟ جو دینے والا ہوگا۔ کسی یتیم کے لیے حرام کے پیسے دے رہے ہیں آپ، اس کے گنہگار کون ہے آپ؟ وہ جو دینے والا۔
تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ جو کچھ دیتے ہیں، 1 روپیہ دیں، 1,00,000 روپیہ دیں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، کہا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو یا نظر مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی بیکار نہیں ہوگا. تیسری بات انفاق کے تعلق سے یہ ہے کہ 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں اگر دیں گے، 1 روپیہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اس کا ریٹرن ہے نا اللہ تعالیٰ 700 گنا 700% اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. کم سے کم جو بھی نیکی کرتا آدمی اس کا 10 ہے یا 100 ہے یا 700 ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی میں ایک مثال بیان فرمائی. کیا مثال بیان فرمائی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کی مثال ایسے ایک آدمی ایک دانہ ڈالا، اس سے ایک بالی نکلی، ایک پودا نکلا، اس میں 7 بالیاں تھے، ہر بالی میں 100 دانے تھے، ڈالا ایک، نکلا کتنا؟ 700. اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عنایت فرمائے گا. تو یہ صدقات کی برکت ہے کہ آدمی 1 روپیہ اگر خرچ کرے، اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کا عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے 700% اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دینے والا، اس کا فائدہ دینے والا. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے کہا ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. میں کسی کو پیسے دیا، 4 دن کے بعد یا کئی دنوں کے بعد بولے میں پیسے دیا تھا آپ کو، احسان جتلا رہا ہوں میں دیا تھا، مدد کیا تھا، یہ احسان نہیں. جب آدمی احسان جتلائے گا اس کا اجر نہیں ملے گا، وہ صدقہ بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے تکلیف نہیں دینا. کسی کو آپ جو ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہے ہیں، آپ تانا مار رہے ہیں اس کو، ارے ہٹے کٹے آپ فلاں تانا مار کے آپ مدد کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے صدقات و خیرات بیکار ہو جاتے ہیں، اجر نہیں ملے گا. آیت پڑھ لیں پھر، اے ایمان والو لا تبطلوا، تم بیکار نہ کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی تکلیف پہنچا کر. تو کسی کو دینا ہے ادب سے دے دیں، آپ محبت سے دے دیں. جو بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ، 5 روپے دے رہے ہیں، 5,000 دینا چاہ رہے ہیں، 5 لاکھ دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ دے دیں. آپ نہیں دینا چاہ رہے محبت سے خاموش رہ جائیں. آپ تکلیف دیں گے اگر، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آپ سے مانگے تو تم ڈانٹو مت. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا مانگنے والوں کے ساتھ کیسے رہیں. سبحان اللہ. اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقہ و خیرات کی 5ویں بات یہ ہے جو کچھ ہو سکتا ہے دیں. دیکھیے اکثر ہوتا کیا ہے، میں 1000 روپے دینے کے چکر میں 100 روپے خرچ نہیں کرتا ہوں، 100 روپے دینے کی فکر میں 10 روپے خرچ نہیں کرتا ہوں، 10 روپے دینے کی فکر میں 1 روپے خرچ نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جو آپ دے سکتے ہیں 1 روپیہ کوئی بات نہیں دیجیے آپ. وہ 1 روپیہ بھی اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہے نا، اس 1 لاکھ روپے سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس قبول نہ ہو. اللہ اکبر. سمجھنے میری بات کو، 1 روپیہ ہم اللہ کے راستے میں دیے، اگر وہ 1 روپیہ اللہ کے پاس قبول ہو گئی سمجھ جائیے آپ، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس 1 لاکھ روپے سے جو قبول ہو اللہ کے پاس. تو لہٰذا ہمارا مقصد اللہ کے راستے میں دینے کا ہونا چاہیے. کتنا بھی دے آپ، قبول کرنے والا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں تم اللہ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، کھجور کی گھٹلی، کھجور کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے کر ہی صحیح.
اس حدیث میں انشاءاللہ آج اسی حدیث پر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں. اس حدیث میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ صدقہ و خیرات میں یہ چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے یہ خیال نہیں کرنا. جو آپ دے سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس کھجور کی گٹلی، اس نے کہا بھائی تمہارے پاس کھیت ہے زمین ہے تم اس کو ڈال دو، اس کو بو لو، اس کو اجر ملے گا. اس نے دے دیا، اس نے بویا، اس کو جو یہ ایک نیکی لکھی گئی، اگر اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. یہ پہلی بات. اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحتقرن بمعروف، کوئی بھی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو. ہماری پالیسی کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی صدقہ ہم دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہم دینا چاہتے ہیں، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو معمولی نہ، ارے یہ کیوں کروں میں، ایسا نہیں. آپ دیں، آپ جو دے سکتے ہیں دیں. آپ یقین رکھیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات اس حدیث میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے والی دو بڑے اعمال ہیں. یاد رکھیں آپ، جہنم سے بچانے والے دو اعمال ہیں. ایک صدقہ و خیرات. اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار، تم جہنم کی آگ سے بچ لو، اگرچہ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے ہی صحیح. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا کہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں دو. صدقہ و خیرات سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیتا. دوسری نیکی کیا ہے؟ روزہ. الصیام جنہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو روزہ ڈھال ہے، تو محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. یہ بھی ایک معنی اس حدیث کا ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں جو آپ دیتے ہیں یہ خیال کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے صدقہ و خیرات کے فائدے کو بیان کیا. جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، اس کے بہت سارے فائدے اس کی زندگی میں حاصل ہوتے. کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے؟ ایک، اللہ کے راستے میں دینے سے سب سے پہلے مال کی محبت ہمارے دلوں میں کم ہوتی. اور مال کی محبت ہے نا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ فساد ہے بگاڑ کی. میرے آپ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے مال کی محبت. پچھلی امتیں جو ضائع ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، یہ مال کی محبت کی وجہ سے گمراہ ہو گئی اور مال کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. تو اس لحاظ سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے مال کی محبت میں جو دلوں کے اندر ہے ہمارے، اس میں کمی آتی. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑھتا. جو اللہ آج دیا ہے کل بھی ہم کو دے گا. میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمارے پیسے کم نہیں ہوں گے، اجر کم نہیں ہوگا. میں مالی اعتبار سے فائنانشلی بیکورڈ نہیں رہوں گا. جو اللہ آج مجھے دیا ہے کل بھی دے گا، یہ یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا. سبحان اللہ، بہت بڑی تربیت ہے اپنے آپ کی. ٹھیک ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے میرے آپ؟ ترحم علی الفقراء والمساکین. غریب، محتاج، ضرورت مند لوگوں پر رحم دلی جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہے. آدمی کا دل سخت ہو گیا، کوئی بھی بات کام نہیں کرتی، کوئی بھی جو ہے اثر، کوئی بھی نیکی کام نہیں کرتی. آدمی کا دل کو نرم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا نا ارحموا من فی الارض، تم زمین والے پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. ہم کسی پہ رحم کھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم پر خرچ کرے گا. میرے آپ یہ بڑی نصیحت ہے. تیسرا فائدہ، ہم لوگوں پر رحم کریں گے، لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے، لوگوں کے ساتھ شفقت کریں گے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ شفقت کرے گا اللہ تعالی ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا، جو ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا ہے، دنیاوی آفات سے بچاتا ہے. ایک ویڈیو کلپ آئی تھی کہ سعودی عربیہ میں ایک خاتون نے جیب سے ہاتھ نکالے، کچھ پیسے نکالے، غریب کو دی. ایک منٹ کے بعد ایک کار جو ہے میرے آپ اس کے پاس سے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، کار کو نقصان ہو گیا. آنکھوں کے دیکھا حال ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے.
جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ یقین، یہ توکل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں صدقہ و خیرات کے تعلق سے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، یہ پہلی بات ہم نے آپ کو بتائی۔ اللہ کے راستے میں دینے کا فائدہ یہ ہے، 1 روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن جو بتایا اللہ تعالیٰ نے 700 تک بتایا، بلکہ اس سے زیادہ اگر اللہ چاہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، یہ دوسرا فائدہ بتایا گیا۔ تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ جب صدقہ و خیرات کریں کبھی احسان نہیں جتلانا۔ ہم پیسہ دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، پھر زبان سے بولنا نہیں، کبھی احسان نہیں جتلانا، کبھی تکلیف نہیں دینا اس مسئلے کو لے کر۔ یہ 2 اخلاق ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ چوتھی بات جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھی کہ صدقہ و خیرات کرنے سے بہت ساری خوبیاں اور اچھائیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مال کی محبت میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑھتا ہے، لوگوں کے بارے میں رحم دلی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، شفقت پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والا عمل ہے، جہنم سے بچنے والا ایک نیکی ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔